کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ وادی کشمیر قدرتی آبی ذخائر سے مالا مال ہے۔ ان سے خاصی تعداد میں لوگوں کی روزی روٹی بھی جڑی ہے۔ وولر جھیل بھی کافی اہمیت کی حامل ہے۔ ملکی و غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ مقام ہونے کے باوجود وولر کو کئی مسائل درپیش ہیں۔ مٹی جمع ہونے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی قبضہ اور جانوروں کے شکار کرنے جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس جھیل کے تحفظ کی غرض سے وولر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی قائم کی گئی ہے۔ اب وولر کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے ہیں۔ پیش ہے سجاد حسین کی یہ رپورٹ۔ ہرمکھ پہاڑیوں کے دامن میں واقع شہر آفاق وولر جھیل کی شان رفتہ بحال کرنے کے لیے وولر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی نے کئی اقدامات اٹھائے ہیں۔ جھیل کی صاف و صفائی کے علاوہ اس کے تازہ پانی پر شکارا رائڈ متعارف کی گئی ہے۔ ملکی و غیر ملکی سیاحوں کو جھیل کی جانب راغب کرنے کی اس پہل کے تحت کئی لوگوں کو اتھارٹی کی مالی مدد سے شکارا فراہم کیے گئے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک تجرباتی اقدام تھا، مگر اس سے کافی تعداد میں سیاح اس جھیل کی جانب راغب ہونے سے کافی تعداد میں غریب لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ حکومت نے اس جھیل کو ایکو ٹورزم کے دائرے میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تجرباتی طور پر وٹلپ، سوپور اور بانڈی پورہ میں شکارا رائڈ شروع کی گئی تھی۔ اتھارٹی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کے کافی مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ یہ منصوبہ کامیاب ثابت ہوگا اور وولر کے آس پاس موجود غریب عوام کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ٹورزم ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے کے لیے ہم نے وکما نے وہاں پہ انٹروڈیوس کرائے ہیں شکاراز، بوٹس وغیرہ، تاکہ جو ٹورسٹ یہاں پہ آتے ان کو اس سے وولر کی وہ خوبصورتی دیکھے۔ اس سے جو ہے لوگوں کو لائیولیہوڈ، روزگار ملتا ہے۔ تو یہ اوورآل جو ہے ہمارے کنزرویشن پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ ایکو ٹورزم ڈیولپمنٹ جو ہے وولر اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ گاؤں ہے۔ وولر کے آس پاس آباد لوگ اس کی آبی پیداوار سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کے اس نئے منصوبے سے ان کی دیرینہ مانگ پوری ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وولر کے آس پاس آباد علاقوں کے لوگ غریب ہیں۔ ان کے پاس آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ یہاں سیاحوں کے لیے تمام درکار سہولیات میسر رکھی جائیں۔ مگر بدقسمتی گورنمنٹ توجہ دان ات کی شیر پار ات کرہن ات وولرس دم دہن جائے ات مز تھوڑا پارکن دون ترین یت اور گیسٹ یہ سہ بہہ تر پارکہ مز سہ کرے 5 منٹن 10 منٹن گھنٹس ات قرار ہیو پتہ دپے سہ بہ نیرٕ یتھ جھیل وولرس مز سالس۔ یور سیاح ٹورسٹ یور مگر لوکلی کی تھوڑا نیبرم اگر یہ تھوڑا بہت ڈیولپ گھے یت کن تھوڑا دھیان یہ دین اصل پہ گھے ڈیولپ گھے تھوڑا پارکن بنانا ہٹ یان کن جائے بنانا اور بیٚیہِ بوٹن ووٹن خاطر تھوڑا اصل پہ تم بنانے جٹ بنانا بیٚیہِ گوٚژھ یتھ روڈس تھوڑا مینٹین گوٚژھ یہ روڈ گژھن گوٚژھ۔ وولر کو ایکو ٹورزم کے نقشے پر لانے سے علاقے کے کئی تعلیم یافتہ نوجوانوں نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے پہلے ہی اتھارٹی کے ساتھ کام کیا ہے، اب وہ بحیثیت ٹورسٹ گائیڈ کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ یہ نوجوان چاہتے ہیں کہ وولر کو ڈل جھیل کی طرز پر سیاحتی نقشے پر لانے کے لیے حکومت کے منصوبے پر زمینی سطح پر کام کیا جائے۔ وکما کے ساتھ میں نے ایک ٹریننگ کی تھی، بیسک آرنیتھولوجی، بیسک آئیڈینٹیفیکیشن آف برڈز۔ تو ہماری گزارش ہے ڈپارٹمنٹ سے کہ وہ یہاں اس طرف توجہ دے، جو انفراسٹرکچر ہے یہاں کے روڈس ہیں یا کچھ پارکیں ہونی چاہیے جس سے ہمیں جو ان امپلائڈ یوتھ ہے ان کو روزگار مل سکے، یا جو لوکلز ہیں یہاں پہ ان کو روزگار مل سکے۔ تو ہماری جو ڈپارٹمنٹ سے گزارش ہے کہ یہاں اس طرف توجہ دے کہ یہاں پہ ایکو ٹورزم ڈیولپ ہو جائے۔ وولر جھیل 130 اسکوائر کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہے۔ یہ ضلع بانڈی پورہ اور بارامولہ میں پڑتی ہے۔ اس جھیل میں ایکو اور دیگر طرح کی سیاحتی سرگرمیوں کے کافی مواقع موجود ہیں۔ اتھارٹی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مکمل طور پر اس بڑے جھیل کی شان رفتہ بحال کرنے کے لیے کافی رقم درکار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سڑک اور چند دیگر سہولیات کے لیے کام جاری ہے۔ اتھارٹی کی جانب سے مرحلہ وار طریقے سے کام کیا جا رہا ہے تاکہ سیاحوں کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ ہم نے لگ بھگ 4.5 اسکوائر کلومیٹر ایریا جو اس کا سلٹڈ والا پورشن تھا اس کو
ہم نے پورا ریکور کیا ہے جو اب واٹر باڈی میں کنورٹ ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کمپوننٹس ہیں اس میں ڈیولپمنٹ کی ایک اور کمپوننٹ ہے اس میں, وہ ہے ڈیولپمنٹ آف روڈ آل along دی پیریفری آف وولر. تو وہ روڈ کا مقصد بنانا یہ ہے کہ جو ایک تو انکروچمنٹس کو روکنا ہے, دوسرا جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے جو پیریفرل ولیجز ہے ان کی, اور تیسرا جو ٹورزم ہے اس سے جو ٹورزم ایکٹیویٹی اس along دی وولر بلواڈ سے بہت بوسٹ ملے گا ٹورزم ایکٹیویٹیز کو. سالانہ فلڈ واٹر کی بڑی مقدار اپنے اندر جذب کرنے سے وولر جھیل کشمیر میں آب نگاری کی روح سے بھی کافی اہمیت کی حامل ہے. اس جھیل کے ارد گرد قدرتی جنگلی حیاتیات بھی موجود ہیں. بہنار, مدھومتی, ارین, جہلم اور نگلی سے سالانہ سینکڑوں ٹن ملبہ اسی جھیل میں آتا ہے. اتنے بڑے پیمانے پر ملبے و مٹی اور ناجائز تجاوزات سے جھیل پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں. نیوز 18 اردو کے لیے سوپور سے سجاد حسین کی رپورٹ. یوٹی میں محکمہ صحت ایک طرف تندہی سے کام انجام دے رہا ہے تو دوسری جانب دیہی علاقوں میں طبی مراکز کی حالت ناگفتبے ہے. حالن منزگام کلگام میں واقع گورنمنٹ طبی سب سینٹر کی حالت خستہ ہے. طبی سینٹر ایک غیر محفوظ عمارت میں واقع ہے. ہمارے نمائندے ظہور رضوی نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا. جناب ٹیوشن یہ ون کہ یتس جناب مخدوم صبس ورنو تھی تو ٹیوشن باسان کہ ہیلتھ سینٹر گھس آسن یتھ حسابس من نا جناب نا صفائی گھس آسن بالکل یتھ حالتس یہ پھٹمت جگہ یور کھانا افسر ڈاکٹر واکٹر وغیرہ سر بالکل جناب یہ ڈاکٹر صٲب یون جناب کیازِ مگر یہ پھٹمت یتھ البتہ ویکسیٖن اَسہِ ووٚنُکھ ویکسیٖن کَرٕنۍ أسۍ چھِ ویکسیٖن کَران دۄہس پیشنٹ یِوان أسۍ چھِ ویکسیٖن کَران نیران. ہم نے بار بار جو بھی ہیلتھ کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی. ہم نے بولا بھائی آپ دیکھو آپ کا جو سب سینٹر ہے اس میں حالات کیا, بیمار اچھا آدمی جائے گا اندر وہ بیمار مڑ کے واپس آئے گا. جس کی ڈیوٹی جس ملازم کی جہاں ڈیوٹی ہے وہ وہاں نہیں پہنچتا ہے تو گورنمنٹ اس کا تنخواہ بند کرتی ہے. ایسے دیکھو معمولی سا کوئی ملازم کہیں ڈیوٹی سے 10 منٹ اس کو لیٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. لیکن ان کی ملی بھگت ہے ان کے ساتھ. جب میڈیکل اسسٹنٹ کا پوسٹ یہاں ہے وہ یہاں ڈیوٹی آتا ہے. ہم بیپو صاحب کے پاس بھی گئے, ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی گئے, ہماری کسی نے سنی نہیں. مجھے ویکسین جو دوسرا ڈوز تھا وہ مجھے کرنا تھا. پھر انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ہسپتال آ جاؤ. میں ڈر گیا, میں نے بولا کہ اگر میں وہاں جاؤں گا یہاں اندر بالو بیٹھا ہوگا تو میں اس ڈر کی وجہ سے یہاں نہیں آیا. کوئی اس ٹائم پہ آپ دیکھتے ہو کہ اندر جا نہیں سکتے, ہم سوچتے ہیں کہ جانور کوئی ہوگا اندر, جانور ہمیں پکڑ لے گا اندر. ان کا یہی کہنا ہے کہ اندر کوئی بھی جو ہے وائلڈ اینیمل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک کھلی عمارت ہے, اندر کسی طرح کی سیفٹی نہیں رکھی گئی ہے. بہت ہی طبی فقدان جو ہے جس کو ہم بولیں گے کہ یہ ایک آبسلیٹ میتھڈ ہے. اگر ہم محکمہ صحت عامہ کی بات کریں, محکمہ صحت کی بات کریں بالکل, اور یہاں کے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس عمارت کو نہ صرف شفٹ کیا جانا چاہیے بلکہ بہتر سے بہتر طبی سہولیات یہاں فراہم کی جانی چاہیے. ظہور رضوی, نیوز 18 نیٹ ورک, ہالن, منزگام, کلگام. وقت ایک اور بریک کا, بریک کے بعد پھر لوٹیں گے.